اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی انفسکم افلا تبصرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حاضرین مجلس، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو کروں۔ سٹیج پہ تشریف فرما استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی نور احمد چشتی صاحب خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بزرگ، ہمارے یہ گھر ہے، میں کوئی تقریر کرنے کی غرض سے نہیں، ان کی محبتیں اور ان کا اصرار ہے تو چند باتیں آپ کو سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ جس دور پہ یہ نازاں تھی دنیا، توجہ کیجئے گا، ٹائم نہیں ہے میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں۔ جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ یہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اور روح کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینہ میں، منہ دیکھ لیا آئینہ میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حاضرین مجلس، ایک وقت تھا کہ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، حضرت امام محمد کا جنازہ جا رہا ہے، بصرہ کا شہر ہے، امام محمد وہ شخصیت ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھتے تھے۔ امام محمد کا جنازہ جا رہا ہے، دو یہودی جو ہے وہ چھپے رہتے تھے کہ کہیں ہم نے اس کے چہرے کا دیدار کر لیا تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ چھپے رہے، وقت گزرتا رہا، امام محمد کا جنازہ جا رہا ہے۔ دیکھا کہ حضور کے غلام کا جنازہ جا رہا ہے، انہوں نے کہا اب تو یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس کے جنازے میں شریک تو ہو جائیں۔ توجہ کیجئے گا، امام محمد کا جب جنازہ گزرتا ہے، وہ دو یہودی چلتے ہیں، آکے حضرت امام محمد کے جنازے کو کاندھا دیتے ہیں۔ آپ تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیکھیں، آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی کہ امام محمد کے جب جنازے کو کاندھا دیا تو زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو کلمہ پڑھاتے تھے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے اخلاق کہاں کھڑے ہیں؟ آج تو ہماری یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر یہی مسلمان ہے تو ہم ہندو ٹھیک ہے۔ یہ ہندوستان کا، انڈیا کا ایک ہندو ہے، اس نے کتاب لکھی حضور کی سیرت کے حوالے سے، اس کا نام ہے عرب کا چاند۔ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے، حضور کی سیرت لکھی ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے حضور کی سیرت لکھی، حضور کی شان بیان کی ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں تھی ویدہ؟ وہ جنہا جواب دیتے نا، مسلمان دے منہ تے زوردار تماچا ہے۔ وجہ جب میں مسلمانوں دی کیفیت رہتا، جب میں مسلمان دی اخلاق رہتا، میں تو میں ہندو ٹھیک ہوں۔ وہ اقبال تروندہ بیٹھے، وزا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا پینا کس طرح ہو گیا ہے؟ کس طرف امت جا رہی ہے؟ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، آپ فرما رہے تھے نا کہ حضور کی وفائیں کتنی ہیں۔ حضور تو کہتے رہے رب حب لی امت، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ رب اغفر لی بھی کہا کہ اللہ میری امت کی بخشش فرما، لیکن سنو آقا علیہ
کہا؟ آپ نے فرمایا رب حبلی امتی، اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ حاضرین مجلس حضور دی وفاما اتنا ہومن کہ حضور دا امتی نماز نہ پڑھے۔ سبحان اللہ، آج مساجد ویران ہو گئے، سبحان اللہ، آج مدارس ویران ہو گئے، سکول آباد ہو گئے، بازار بھرے پڑے ہیں۔ اس کائنات کے اوپر سب سے زیادہ بدترین جو جگہ ہے وہ بازار ہے، اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ میں آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فجر دی نماز کے ٹائم مسجد دے وچ کتنے احباب ہوئے؟ کہاں گئے ہم؟ مساجد ویران ہو گئیں۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی، اقبال نے کہا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ ایک وقت تھا مسلمان پوری دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے، کیا ہو گیا ہے کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ شکوے کی زبان کھولی، آخری جملے ہیں۔ جب جواب شکوہ ہے نا، اقبال کا سارا نشہ ٹوٹ گیا، سیگے دفر کے آواز آئیے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ فلسطین چرول گئے ہیں، مسلمانوں کو مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارا پاکستان ہے، پاکستان کے اندر کیا کنڈیشن ہے؟ یہ کراچی کے اندر گل پلازہ کے اندر آگ لگی، 70 سے 80 بندہ مر گیا، کسی نے کوئی پوچھا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ راعی ہے، اس سے سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا تھا۔ حاضرین مجلس، آواز آئی، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ دیتے۔ آج وقت ہے، جتنے بھی تشریف فرما ہے، میرا ایک میسج، یہ پیغام ہے، خدارا قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، حضور سے وفا کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم یہاں قصبہ گجرات کی سرزمین پہ مسجد میں نماز پڑھتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں میری آنکھیں مدینے میں ٹھنڈی ہو جاتی۔ یار نماز پڑھا کرو، حضور سے وفا کرو، حضور سے محبت رکھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔